خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا۔ ہاں، خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا۔ دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ امت کے اندر نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے۔ فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ یہاں آیا ہے لفظ راشدین، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے، یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہیں۔ فرمایا تمسکوا بہا، ان کی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا، ہماری دانت جو نوکدار ہوتے ہیں، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو کچلیوں کے ساتھ، دبا لو ان کو کچلیوں کے اندر، یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور، میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، دو دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا، ایک آئے گا، لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کو 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے، ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے۔ نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکہ، مصفہ قلب والے لوگ، مزکہ نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے؟ نمبر تین، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر 4 سب سے پہلے آئیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، یہ اب
جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفاء، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھی نیچے اتریے۔ اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہیں اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے۔ یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے۔ اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا۔ وہ تو وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا، اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کریں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا۔ یہی کافی تھا مشورے کے لیے، ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائزنگ فیوٹیلیٹی، بیکار، کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو وہ جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو زمینہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جسے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبوت کا زمینہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گا۔ تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا it cannot be repeated, is absolutely impossible۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے، 30 عامہ، 30 سال۔ البتہ ایک بات نوٹ کر دیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں، ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام، جو حضرت علی کی نسل سے کہتے ہیں وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے، تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی، اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12ویں امام ان کے مہدی ہیں، جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں،
میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے. بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے، سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے. اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش. لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا. نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی. حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں. تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے. 12 حکمران ہوں گے کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں. اب چند باتیں نوٹ کیجئے. اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے. نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا. یہ امرہم کے اندر داخل ہو گیا. اب پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا، وہ نبوت عطا کرتا تھا، وہی خلیفہ ہے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت اور نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے کس کو رسول بنائے. وہ معمور من اللہ تھے. نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم. اب یہ امر اللہ سے امرہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے. اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا. نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھیں. علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس قصبت نہیں. حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھیں. آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے. آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا. چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں. معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی. آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے، مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع. اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں. اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن
کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجئے۔ ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف۔ مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہیں مجروح ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجئے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں۔ ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی؟ اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے، اور لیجسلیچر کا ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا، ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے، جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے، جو کہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا، اور عالم اسلام ایک ہی تھا، تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت۔ اب اس کا تقابل کیجئے، یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی، کلیکٹیو ہو گئی، اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، مسلمان اپنے میں سے چنیں گے، مشورے سے طے کریں گے، نہ وہ معمور من اللہ ہوگا، نہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا فرق کیا ہو گیا کہ شخصی نبوت سے، شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی۔ اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے۔ پہلے ایک شخص تھا، بادشاہ، ساورن، اس کے بعد ساورنٹی آف دی پیپل، تقسیم ہو گئی کہ نہیں؟ اب یہ کلیکٹیو بادشاہت ہے دنیا میں۔ دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے، جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے، اس لیے کہ ساورنٹی تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورن ایک ہو، ساورن 100 ہو، ساورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو، کفر ہے، شرک۔ اس کو جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا
کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے، جمہوریت آ گئی ہے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں، یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے، وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے۔ اور اب کیا طے کیا گیا؟ بھئی لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، اچھا چلو بھائی یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو، گندگی تو گندگی رہے گی نا، نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں اور ماشوں کے حساب سے نجاست تو نجاست رہے گی۔ اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے خلافت راشدہ کی شکل میں، مشورہ ہے، مشورے سے بنے گا، تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا، امرہم شورا بینہم، جتنے بھی معاملات ہیں جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی، یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو، مباحات میں سے چوز کر لو۔ اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے، کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے، کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک، مشروب کون سا پیش کیا جائے؟ ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا، شراب پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا، ختم۔ البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں، سیون اپ یا اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں آپ یہ سب مباح ہے، لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا۔ اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائیں، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق حاصل اور ہو رہی ہے۔ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے، ایک عورت شوہر ہے ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہیں، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے۔ وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ یہاں کوئی پابندیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی۔ یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے، لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و حکم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی، لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ within the limits and parameters of حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی، limited democracy you can call it۔ یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔
تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ بائی دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. دیٹس آل. نو پرسن، کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے. نہیں. Who are you؟ ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو. جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے. وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا. مارو مجھے، جتنا مارنا مار لو. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی، لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم. یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی. یہ غلط ہے، پاپولر نہیں ہوگی. وائسریجنسی آف دی مسلمز، جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر. پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے. تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے. جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یا تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا. ان کا حق خلافت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے، اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے، یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے، اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں، بنو عباس خلفاء، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی، آٹومان کیلیفیٹ. درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت، مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں. خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، نہیں. دیکھیے اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد 6ٹھی منزل گر گئی، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا. یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا، عدالتیں تھیں، مفتی تھے، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے، قاضی تھے، عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے، اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ، ان کی اللہ خطا معاف کرے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی. یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی.
پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4، جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک.